السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. میں ارتضیٰ اس وقت موجود ہوں سول ہاسپٹل کے شعبہ حادثات کے باہر، جہاں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے چاہنے والے، جن کے لوڈ ونز، جن کے بھائی بہن، شوہر، والدین جو ان گزشتہ حالات کا شکار ہوئے وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اب اس صورتحال کا کیا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہے. کون سدھارے گا کوئی اندازہ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ خدا کرے کہ میرا بھائی بچ جائے، میرے والد زندہ بچ کے آ جائیں، میرا بیٹا اس پلنگ سے اٹھ جائے جس کو ہم بستر مرگ کہتے ہیں، زخمی ہوا ہے، گولیاں لگی ہیں، کراس فائرنگ کے اندر آ کے مار دیے گئے. کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں، کسی مذہب کے نام پہ کوئی جھگڑا نہیں، لیکن صرف اندھی گولی کا شکار ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ 106 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گزشتہ ایک ہفتے کے اندر. یہ کراچی شہر ہے. کراچی شہر کے اندر آج امن و امان کی بات جب لوگ کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کھڑے ہو کے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امن تھوڑی ہو سکتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں گے. کوئی علاقہ ہو، کوئی ایریا ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جگہ جو ہے وہ محافظ نہیں ہے، کوئی جگہ کسی کے لیے حفاظت پر معمور نہیں ہے، کوئی انسان کسی کی محافظت اور حفاظت نہیں کر رہا. سب ایک دوسرے سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور آنکھ بچا کے رستہ گزر رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے. سپیڈ میں لوگ اپنے راستوں کی جانب رواں دواں ہیں. بات یہ ہوئی کہ یہ ہاسپٹل اگر نہ ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ یہاں پر بھی نہ لائے جا سکتے. ٹھیک ہے، بحالت مجبوری جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں، میڈیکل فورم والے لوگ کام کر رہے ہیں، شعبہ حادثات کے اندر 24 گھنٹے لوگ ڈیوٹیز دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ شاید انسانیت کو بچا سکیں، کسی کی جان جاتی ہوئی ہو تو اس کو روک سکیں. لوگ یہاں پر خون کے عطیات، خون کے نذرانے دے رہے ہیں. شاید ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز دوست، اہل شہر، اہل وطن ہمارے خون سے بچ جائیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ بی پازیٹیو، یہ او پازیٹیو، یہ او نیگیٹو کہاں سے لکھ کر آئے. یہ تمام باتیں آج کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ چھیپا کے اہلکار بھی موجود ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اس گزشتہ واقعات کے اندر. اور آج 106 لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ چکے ہیں. 106 خاندان کراچی شہر کے اندر تقریباً آدھا کراچی بنتا ہے جس کی عید محرم میں بدل چکی ہوگی. خیر، بات شروع کریں گے. چھیپا سے بھی ہم بات کریں گے، پہلے لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. جناب 106 لوگ اس دنیا سے گزر گئے، کوئی ذات کے نام پہ، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی زبان کے نام پہ، کوئی لسان کے نام پہ، کوئی پارٹی کے نام پہ، لیکن مارے گئے آخر میں. پارٹی کا تو ہم لوگ نام لیتے ہی نہیں ہیں. معلوم ہے پارٹی کے کسی ان لوگوں کا جو ہے نا، جو سیاست دان ہیں ان کے بچے نہیں مرے ہوئے ہیں، ان کے بچیوں کو گولی نہیں لگا ہوا ہے. ہم لوگ کے بچوں کو گولی لگ رہا ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی تکلیف ہے. تو برائے مہربانی اگر یہ سیاست دان کو لگ جاتا، ان کے بیٹے کو لگ جاتا، کیونکہ ان کے بیٹے تو یہاں پر ہے نہیں، باہر ملکوں میں لگتی ہیں تو سیاست دان آتے کیوں نہیں ہیں؟ آتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بچے نہیں ہیں جناب. ان کے اگر بیٹے اپنے ذاتی خون کے بیٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو پتہ لگتا. ہمیں جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹوں کو گولی لگتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کا بڑا کراچی میں رہنے والے تمام لوگ کسی نہ کسی کے ووٹر ہیں، کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ووٹ تو ہم لوگ دیتے ہیں، مگر ووٹ دیتے ہیں تو وہ لیڈران آتے کیوں نہیں ہیں جب تکلیفیں ہوتی ہیں؟ تو جب بھائی ان کو تو ایک ایک چیز کے اوپر پیسے ملتے ہیں، ان کو ایک ایک مرڈر کے اوپر. کراچی کے عوام کسی کو ووٹ نہیں دیتے بلکہ یہ خود سلیکٹ ہوتے. یہ لوگ عوام نہیں جاتی ووٹ ڈالنے. آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہو اور یہ باہری اکثریت سے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. ہر علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا. مجھے بتائیں جو سڑکوں کے اوپر لوگ کتے بلی کی طرح مارے جا رہے ہیں، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رہنما سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں. وہ خود کوئی نہیں سلیکٹ کرتے، وہ نہیں سلیکٹ کرتے، یہ خود ہوتے ہیں. بالکل معصوم اور بے گناہ لوگ تھے جو مارے گئے. ایسا ہی ہے. جو بھی لوگ مارے گئے بے گناہ لوگ مارے گئے، معصوم لوگ مارے گئے. اور ایسا کوئی سیاسی وہ چند لوگ ہیں، وہ بالکل گنے چنے لوگ ہیں جو ان میں مارے گئے. اس وقت خون کے احتیاط دیتے ہیں لوگ کراچی شہر کے بالکل دے رہے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی ان کے اندر کراچی شہر میں لوگ خون کے احتیاط دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. کتنی غربت کا وقت ہے. ذرا سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کسی کو ایجوکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہاں کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہاں کسی کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہاں کسی کے گھر میں راشن ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جاتا ہوں ہاسپٹل ایک بوتل خون دے دیتا ہوں جا کے. کیوں؟ کیونکہ حالیہ فسادات کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو خون کی ضرورت ہے.
کتنا لیول انسانیت کا پست ہو چکا ہے کہ آج وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دے دیں. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اور بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہے, سویلائزیشن دیکھ رہا ہے, تعلیم دیکھ رہا ہے, معاشرت دیکھ رہا ہے, دین دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہا ہے. یہ چھیپا والے یہاں پہ کھڑے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں, بلکہ ان سے خود بھی انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں اندازاً کتنے لوگوں کی میتیں آپ مختلف علاقوں سے اٹھا کر لائے اور ہاسپٹلز تک پہنچائیں؟ اندازاً کتنے لوگ؟ بہت کافی زیادہ ہے, کافی حالات کے مختلف ایریا سے آئے ہیں, کافی زیادہ آئے ہیں. اندازاً کتنے لوگ ہوں گے؟ 98 کے قریب جو ہے ڈیڈ باڈیز اور زخمی چھپا ایمبولنس پہ اٹھا کے لے کے مختلف علاقوں سے, جس میں بوری پیک بھی تھی, مختلف حالات میں ڈیڈ باڈیز تھی جسے ہم خود نہیں دیکھ پا رہے تھے. بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. انسانیت کہاں آ چکی ہے یہ بتائیے مجھے. بس یہ بتائیں ان تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو زندہ ہیں ابھی تک یہ تمام باتیں سننے کے لیے, ان کو بتائیں کہ انسانیت کہاں آ چکی ہے. میں چھپا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہی التجا کروں گا کہ خدا را اب بھی وقت ہے. محرم عید سر پر ہے, رمضان شریف کا مہینہ سر پر ہے. 106 لوگ مارے گئے, ان کے گھروں میں کیا صورتحال ہوگی؟ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بات؟ ظلم ہو رہا ہے. جب اٹھاتے ہیں کسی ڈیڈ باڈی کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بس یہی لڑکا کوئی جوان, کوئی ہماری ہمارا عمر بھائی کا؟ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. بس یہ سوچ کر ہم اٹھاتے ہیں. ہمیں خود اپنا خوف ہوتا ہے. ہمیں بھی گولیاں لگتی ہیں. ہمارے ایک رضاکار پچھلے دنوں شہید ہو گیا کراس گولی سے. گاڑیوں پہ حملے ہوتے ہیں, ہماری گاڑیوں پہ سب فائرنگ سے ہوتی ہے. چھوٹی عمر کی میت اگر آپ نے اٹھائی ہوگی تو کیا عمر ہوگی اندازاً؟ تقریباً 15 سال, 14 سے 15 سال. اور سب سے زیادہ ایج کی میت اگر آپ نے اٹھائی؟ 55 جی. 55 سال کی عمر تک کے لوگ. آپ کے خیال میں یہ جن لوگوں کو آپ نے اٹھایا, یہ لگتے ہیں آپ کو یہ دہشت گرد, ٹارگیٹ کلرز, یا جن کا کوئی تعلق ہو کسی چیز سے, کسی سیاسی مقصد سے؟ نہیں محسوس ہوتا. سارے مزدور طبقہ لوگ ہوتے ہیں جو دکانوں پہ, فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. رکشہ ڈرائیور ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, مزدور طبقہ سب مفلس. آپ نے بھی دیکھا ہے سر؟ جی, ہم لوگ گئے تھے, کافی جگہوں سے ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے لے کر آئے ہم. آخری دنوں میں تو اتنی جگہ کم پڑ گئی تھی کہ سول مردہ خانے کے اندر جگہ نہیں تھی ڈیڈ باڈیز رکھنے کے لیے. اتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہوئی تھی. اس میں کسی کا سر کٹا ہوا ہے, کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, کسی کو بوری میں بند کیا ہوا ہے, سر بالکل جدا کیے ہوئے ہیں. ہم خود دیکھ نہیں پا رہے تھے ان کو کہ ان کو کس طرح اٹھا کے آئیں, ہم لوگ لے کے آئیں, بوری سے کس طرح نکالیں. کسی ایسے مرحوم کی, کسی ایسے مقتول کی فیملی سے ملاقات ہوئی آپ کی جس کا سر جدا ہو؟ سب کی فیملی سے ہماری ملاقات ہوئی. یہاں مردہ خانے میں جو آتے تھے. کیا تاثر ہوتا ہے فیملی کا؟ بیچارے رو رہے تھے, پریشان تھے, رو رہے تھے, داڑے مار کر. میرے ساتھ یہاں پہ ایک اور نمائندے موجود ہیں KKF کی جانب سے, یہ موجود ہیں یہاں پر, ان سے بات کرتے ہیں. کتنے لوگوں کی میتیں آپ نے تقریباً اٹھائی ہوں گی گزشتہ فسادات میں کراچی کے اندر؟ کم سے کم 80 یا 70 80 یا 70 کے قریب, یعنی کہ جو سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں. کسی سے پوچھتے ہیں آپ اٹھانے سے پہلے کہ کیا تمہاری زبان ہے, کیا تمہارا مذہب ہے, کیا تمہاری ذات ہے؟ سر جی وہ بتائیں گے کہاں تھے, وہ تو خود بیچارے ڈیڈ باڈی بن کے پڑے ہوتے ہیں. شکل پہ جو آثار ہوتے ہیں آپ وہ بھی نوٹ کرتے ہوں گے؟ جی. کبھی ایسا محسوس ہوا آپ کو کہ نہیں یہ اگر کسی اور ذات کا ہے تو میں اسے نہیں اٹھاؤں گا؟ نہیں, یہ تو اگر کسی اور مذہب کا ہے تو میں اسے نہیں اٹھاؤں گا؟ جی نہیں, ایسا تو کوئی کسی کے لیے صرف انسانی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے نا. تو اگر انسانی خدمت کا جذبہ آپ لوگوں میں موجود ہے, ہمارے اندر موجود ہے, تو بڑے لوگوں میں موجود کیوں نہیں ہے؟ بڑے صاحب یہ مجھے بتائیں, لیڈروں میں کیوں موجود نہیں ہے یہ جذبہ؟ یہ بھی کسی کے ماں کے بچے ہیں, یہ بھی کسی باپ کی اولاد ہے, ان کو بھی کسی نے پرورش کر کے پالا ہے. یہ غیر انسانی حرکت ہے. ان علاقوں کے اندر جا کے خدمت کرتے ہیں جہاں پر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, ان کی بھی مائیں بہنیں موجود ہیں گھر پہ جو ان کا انتظار کرتی ہیں. یہ انسان نہیں, درندے ہے. اچھا میرا ریکویسٹ ہے, مرنے والوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بہت ظلم کر رہے ہیں, انتہائی ظلم ہے. یہ ظلم کا انتہا ہوتا ہے. یہ سر کاٹ دینا, ہاتھ کاٹ دینا, پاؤں کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, یہی انسانیت کا محور ہے آج, یہی انسانیت کا عروج ہے. اس ملک میں انسانیت بچی کہاں ہے؟ اگر بچی ہوتی تو آج ہماری عوام بھی اٹھتی, ہماری قوم بھی اٹھتی, لیڈر بھی اٹھتے اور حکمران بھی اٹھتے. کیا ہمارا ملک صرف اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پیر کاٹ دیں؟ کیا ہمیں وہ 1947 یاد نہیں ہے جب ہمارے پیاروں کو گدھ کھا رہے تھے؟ آج اس گدھ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ 1947 ایک بہت بڑی ہجرت, کٹی ہوئی ٹرینیں امرتسر سے چلیں اور پاکستان پہنچیں.
لوگ کاٹ دیے گئے, مار دیے گئے, خون آلود ڈبے موجود تھے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک ڈبے کے اندر بھر دیے جاتے تھے. کیا ہم واپس سن 2011 میں 1947 کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں؟ خاتون موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتی ہیں. بزرگ ہیں آپ ہماری, فرمائیے. ہمارے یہاں ہماری بہن, ان کے 3 بچے تھے, ان کو بچے کے ہمارے داماد کو نا انہوں نے گولی مار دیا. 18 دن کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. ابھی ہمارا گھر ویران ہو گیا. ابھی میں یہاں کل آئی ہوں, ہماری یہاں فیملی جو ہے ICU میں ہے, ٹھیک ہے, اور پریشانی میں, اور راستے میں ہم لوگوں کے اوپر فائرنگ کیا, گولیاں چل رہی ہے, گاڑیوں میں آگ لگا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یقین کیجیے آنٹی, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, لیکن میں آپ سے یہ بات بالکل سچی کہوں گا کہ جو تکلیف آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس وقت محسوس ہو رہی ہوگی, شاید میں محسوس نہ کر سکوں. شاید اس تکلیف کو وہ لوگ محسوس نہ کر سکیں کہ جو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے یا اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہیں, جو لیڈران ہیں, جن کے گھر والے بالکل سکون سے ہیں, شاید وہ اس تکلیف کو محسوس نہ کر سکیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے, کیا محسوس ہوتا ہے اس گھر کے اندر جہاں سے کسی جوان کی لاش اڑ جائے یا باپ کا سایہ وہاں سے اڑ جائے؟ کیا محسوس ہوتا ہے, کیا بتانا چاہیں گے پلیز؟ بالکل, ہمارے خود 11 بچے ہیں, ہمارے شوہر ختم ہو گئے, ہم بچوں کو لے کے کس طرح چل رہے ہیں وہ میں جانتی ہوں, میرا دل جانتا ہے, اوپر والا جانتا ہے. اس کے کوئی ہمدرد ہیں, کوئی اس کے یہ ہیں, کوئی دیکھنے بھالنے والے کوئی ہیں, کوئی دیکھ بھال کر سکتے ہیں, کسی گھر کی پریشانی کو, مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں. مزید اور نیا نیا کام ہوتا چلا جا رہا ہے, کبھی اس کو مار دے رہے, کبھی اس کو مار دے رہے ہیں, کبھی گاڑیوں میں جھپٹے مار کر کے موبائل چھین لے رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ گاڑیوں میں جھپٹے مار کے موبائل چھین لو, پستول نکالو, کسی کو گولی مار دو, جو دل میں آئے کرو. 106 لوگ مارے جا چکے ہیں, 106 خاندان سراپا سوگ ہیں, ان کے گھر میں عید نہیں منائی جائے گی. ہاں, ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ فوٹو کھنچوانے کے لیے ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں کہ ہم نے ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ بیٹھ کے عید منائی, اس پہ بھی فوٹو کھنچ سکتی ہے. واپس آؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, یہاں پر مزید لوگ موجود ہیں, ان کے تاثرات آپ تک پہنچاؤں گا. کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس.